فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ رمضان کا خاص مہینہ ہے، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صبح سے لے کے اور رمضان کی ہر رات میں 70,000 یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے۔ تو یہ شیطان بڑا مکار ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملنی تھی۔ الحمدللہ علی احسانہ، کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک دفعہ پھر اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، روزے کی برکت سے تمہیں تقوی نصیب ہو۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہوتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ویسے بھی اللہ کے حکم سے ہی چاہیے۔ سارے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں پر سارے نہیں کھانے چاہیے، وہی کھا سکتے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ بہت سارے جانور زمین میں چلتے پھرتے ہیں پر سارے کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، وہی کھا سکتا ہے جو کھانے کی اللہ رسول نے اسے اجازت عطا کی۔ مال، پیسہ، دولت ارد گرد بکھرا ہوا ہے لیکن سارا ہمارا نہیں، ہم وہی کھا سکتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے اور جو ہمارا حق ہے۔ کھانا پینا پہلے بھی مسلمان کا اللہ کی مرضی سے ہی ہے، ہر چیز ہر شے کھا سکتا نہیں ہے، بس رمضان میں ایک پابندی اور لگا دی کہ جو جائز بھی ہے، جو حلال بھی ہے، جو طیب بھی ہے، بس تمہارے رب کی مرضی ہے کہ تم نے صبح سے لے کر مغرب تک وہ بھی نہیں کھانا۔ بس پہلے بھی پابند ہے اللہ کے حکم کے، اور رمضان میں ایک پابندی اور کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ اور اس روزہ کتنی کو محبوب چیز ہے، اللہ کو کتنی کو پسند ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ مطلق اعمال میں سے جتنے بھی اعمال موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، ان میں سے اس نے کسی عمل کا انہوں نے سوال کیا۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ، اس کی مثل دوسرا کوئی عمل نہیں۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے، انسان کو نفع دینے والا، مسلمان کو فائدہ پہنچانے والا، کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ اب روزہ اتنی بڑی سعادت ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کھانا پینا، جس وقت اس نے کھانے سے روک دیا اس وقت رک جانا ہے، جس وقت اجازت دی ہے اس وقت کھا لینا ہے، لیکن نفع اتنا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں اس جیسا دوسرا عمل ہی کوئی نہیں، اتنا فائدہ مند کام ہے۔ روزے بڑی غنیمت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا تھا باقاعدہ، اور ہمیں حضور نے رمضان کی عظمتوں سے آگاہ کیا تھا۔ رمضان المبارک سعادت افروز گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا لمحہ لمحہ برکت ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ساتھ خدا کا انعام لے کے آتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی
बख्शिश, मगफिरत, अल्लाह की अता, अल्लाह का करम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से भरपूर होती। ऐसे जैसे चारों जानिब खुदा की रहमत का मी बरस रहा होता है, बस जिनकी झोलियां फैली हुई होंगी और जिनके दामन खुले हुए होंगे वो अपने दामन रहमत इलाही से भरपूर कर लेंगे। लेकिन सादी सी बात है भाई, जो आदमी सोया रहे, गाफिल रहे, उठ के अपने कमरे का दरवाज़ा ही ना खोले तो सूरज जितना मर्जी चमक रहा हो उसे कोई फ़ायदा हासिल होता नहीं, उसे कोई रोशनी नसीब होती नहीं, क्योंकि वो तो उठा ही नहीं, जागा ही नहीं, बेदार ही नहीं हुआ। सुबह की आबो हवा बड़ी ठंडी होती है, बड़ी सेहत अफजा होती, लेकिन अगर कोई लोग गाफिल ही रहे उसमें और सुबह उठे ही ना, सैर करे ही ना, फजर को निकले ही ना, उसकी गफलत उस पर तारी रहे, तो जितना मर्जी सुबह का सवेरा हो, जितनी मर्जी राहतें और रहमतें हों, उसे उससे नफ़ा हासिल होता वो तो उसी को होगा जो उठेगा, आँख खोलेगा। तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा, रमज़ानुल मुबारक की सादतें इतनी बड़ी हैं, बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा के दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई गाफिल का गाफिल ही रहा, उस बेचारे का मोबाइल रमज़ान में भी बंद नहीं हुआ, ला यानी बेमकसद बेमाना चीज़ें, लगवियात और अबस चीज़ों में उसने रमज़ान भी गुजार दिया, तो सादतें तो बरस रही थीं, सूरज तो नूर का चमक रहा था, रोशनी तो फैल गई, सादत अफरोज घड़ियां तो आ चुकी थीं, पर इसने अपनी आँख को ही नहीं खोला, गाफिल का गाफिल रहा। तो इसे कुछ मुयस्सर आ सकता, कुछ गफलत दूर करनी पड़ेगी। अब देखिए, हमारे यहाँ महफिल होती है, लोग गलियां सजानी शुरू करते हैं 1 या 2 दिन पहले। किसी घर में शादी होती है तो लोग घर का आंगन, सहन, छत और सामने वाली दीवार सजाना शुरू करते हैं 2-3 दिन पहले, इससे ज़्यादा नहीं। बड़ी ख़ास भी को महफिल हो तो 1-8 दिन पहले लाइटिंग लोग करते हैं कि पता चले यहाँ ज़िक्र रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया जाएगा और यहाँ हुजूर के तज़कार किए जाएंगे। 2-4 दिन पहले अगर कहीं लाइटिंग हो जाए तो लोग कहते हैं यार कोई कमाल ही बात है कि इतने दिन पहले यहाँ इतनी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, कोई इनफरादी काम है, उस पर नज़र जाती है। आप ज़रा रमज़ान की शान तो देखें। हुजूर फरमाते हैं सारा साल जन्नत सजाई जाती है, किस लिए? हुजूर फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए। सारा साल जन्नत सजा दी जाती, उसको तैयार किया जाता है रमज़ान की सादत अफरोज़ घड़ियों के लिए, उन मुकद्दस अय्याम के लिए जो लेकर रमज़ान साया फिगन होता है, उसके लिए पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, तज़ीनो आराइश की जाती है। और रमज़ान आता है तो करीम के करीमाना फ़ैसले होने शुरू हो जाते हैं। करीमाना फ़ैसले, एक करीमाना फ़ैसला होता है कि दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दो और जन्नत के सारे ही दरवाज़े खोल दो। इसको रास्ता किया गया है। फिर आपको पता है, एक अनोखी बात भी आपसे करनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना मुजरिमों का पता होता है, उनको पता होता है किस किस जगह कुछ फसादी लोग हैं। वो देखते हैं ना मुल्क में कोई ख़ास मेहमान आ रहा है जो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है और वतन के लोग और वतन को उससे फ़ायदा होगा, इस्तिफ़ादा करेंगे लोग उसके आने से। वो क्या करते हैं, उन फसादियों को पहले बंद कर देते हैं। कहते हैं ऐसा ना हो कि ये आके कोई ख़राबी करे, वो मना कर देते हैं। तो याद रख लें, समझ लें, हुजूर फरमाते हैं शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। रमज़ान आने वाला है तो अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जकड़ देता है। फरमाया रमज़ान आ रहा है और मेरे बंदों ने अपनी बख्शिश करानी है, उन्होंने मेरी इबादत करनी है, उन्होंने रोज़े रखने हैं, उन्होंने आकर के अल्लाह के हुजूर माफ़ियाँ मांगनी है। और रमज़ान की हर रात में 70 हज़ार या बिला मिसाल व बिला तशबीह अल्लाह जाने कितने बेहिसाब लोगों की रब ने बख्शिश करनी है। तो ये शैतान बड़ा मक्कार है,
یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے، لہذا پہلے اسے باندھ دو۔ خرابی نہ کرے کسی قسم کی، اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے۔ اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے، اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے، تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، تم نے اور اب دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا، تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید، لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ ہو، تو پھر حدیث پاک سن لیں اس طرز کی، شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس، لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے، بندہ نوازی کرے، ہماری رعایت کر دیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں، حضور کریم ہے، کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین، اور کریم فرمانے لگے پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس کو ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ماہ طیب، ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنہ ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا، تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا ہے، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے، ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے نا، پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوندا۔ اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے، تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں،
मुंह फेरे हुए। अगर ये एक हदीस समझ में आ जाए ना, तरगीब व तरहीब में और दीगर कुतुब हदीस में भी मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जिसने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, ज़िंदगी भर भी रोज़े रखे, वो फजीलत नहीं पा सकता जो रमज़ान का रोज़ा से फजीलत उसे मिल लेती। इतनी बड़ी बात है, आप इसको समझ लें। इतने सआदत अफरोज़ रोज़े हैं रमज़ान के, तो कोशिश करें अपने आप को मैनेज करें, मेंटेन करें चीज़ों को, अपनी सेहत का ख्याल करें। मैं तो दोस्तों से कहा करता हूँ रमज़ान से पहले जो अय्याम है, पहले से बढ़कर अपनी तबीयत का ख्याल रखें, ताकि रमज़ान में कोई किसी किस्म की तबीयत में भी कमज़ोरी पैदा ना हो और सही सेहतमंदी के साथ इंसान रमज़ान शरीफ के रोज़े गुजार सके। दूसरी बात है, रमज़ान में खूब कुरान मजीद पढ़ना। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान ही का तो वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते। हुजूर हज़रत जिब्रील को पारा सुनाते और जनाब जिब्रील नबी करीम अलैहिस्सलाम को सुनाते। ये दौर होता है कुरान मजीद का। अल्लाह ने कितनी ज़्यादा तौफीक दी है, हर मस्जिद में तरावी में कुरान पढ़ा जाता है। थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी कोशिश करें। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे एक पारा घर में पढ़ा करो कुरान मजीद का, ताकि तुम्हें देख के बच्चे भी पढ़ें, और एक पारा मस्जिद में तिलावत किया करो, और एक रात को तरावी में 3 पारे रोज़ कुरान मजीद के हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान ख़त्म होगा तो 3 कुरान पाक भी ख़त्म हो जाएंगे। ये इरादा करें, ये प्रोग्राम बनाएं, खूब कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा करें। तीसरा काम रमज़ान में जो करने वाला वो है कसरत से इस्तिग़फ़ार। कुछ गलतियां ना हम करना नहीं चाहते, हमसे हो जाती हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम बड़ी बड़ी कर चुके हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं, भूल गए। कुछ खताएं हमसे ऐसी सरजद होती हैं जो लाशऊरी में हो जाती, हमें समझ ही नहीं होती कि ये खता है और इतनी बड़ी है। किसी शख्स को बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात कह देते हैं कि हमारी नज़र में वो बात मामूली होती है, पर वो बेचारा सारी रात सो नहीं सकता। रमज़ान का महीना है अपने रब से माफ़ी मांगने का महीना, उससे तौफीक मांगने का महीना, उसके हुज़ूर हाजिर होने का महीना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिससे अल्लाह ने क़यामत वाले दिन हिसाब पूछ लिया ना, उसके लिए मुश्किल हो जाए। हिसाब यसीरा ये है कि वो मेहरबानी फरमाए और फैसला ही जब करे तो करे ही दरगुजर वाला, फरमाए जा तुझे माफ़ किया। रमज़ान का ख़ास महीना है, सहरी में भी दुआ कबूल होती है, इफ्तार में भी दुआ कबूल होती है, सुबह से लेके इफ्तारी तक बंदा हर वक्त इबादत में होता है। तरावी के बाद भी दुआएं मांगे तो वक्त कबूलियत का है। मेरे भाइयों, रमज़ान की रातें भी कबूलियत की, आखिरी ताक रातों की शान कबूलियत की, लैलतुल क़द्र कबूलियत की। इस दफ़ा झुक ना जाएं उसकी बारगाह में सजदे में, रो रो के माफ़ी मांग ना लें उससे। हम बुरे नहीं हैं, चाहते नहीं हैं, पर हमारे वजूद से कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमारे सीनों में कुछ पछतावे हैं, कुछ मन में बातें। इस दफा उसके हुजूर अर्ज ना करें कि कुछ कमियां रह गई हैं, दिल नहीं करता था ऐसा हो, पर अनजान थे, ना चाहते हुए भी कमजोरियां हो गई। रमजान आ रहा है, बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा खूबसूरत मौका। भाइयों, रमजान की हर सहरी के बाद रब से माफी मांगे। आपको पता है इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा, लेकिन हर गली में कमजोर है, हर जगह रुस्वाइयाँ हमारे साथ चिमटी हुई है। हम चाह के भी अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते।
میرے پاس ایسے ایسے جوان آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بتائیں نا ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے، ہمیں بتائیں نا۔ یہ ہماری بے بسی، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو خوب استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، رمضان کی ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر دن میں، ہر رات مصلی بچھا بچھا کے عرض گزار ہوں کہ مالک تو ہمیں معاف فرما۔ اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، شیخ ابو الحسن کو میں پڑھ رہا تھا تو روتے جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے۔ ایک شام ان کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور اس قدر زیادہ آہوزاری؟ تو فرمانے لگے میری بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں نا تو میرا رب مجھے ناراض نہ ملے۔ تو میں ہر وقت اس لیے تڑپتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، میرا مالک وہ مجھے معاف کر دے۔ ہم نے کوشش کی ہے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، لیکن نہیں، ہم سے ان کے حق ادا نہیں ہو سکے۔ کوشش کی ہے بہن بھائیوں پر توجہ دینے کی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے۔ چاہیے تھا اولاد کی تربیت بڑی شاندار کرتے، لیکن سہولتیں کچھ زیادہ دے بیٹھے، لاڈ پیار کچھ زیادہ کر سکے، ان کی تربیت کا بھی صحیح حق ادا۔ اللہ نے عزتیں زیادہ دی تھی، جواب میں ہماری خدمتیں تھوڑی۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ کی حاضریوں کے بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ اس نے ہمیں نوازا زیادہ ہے، ہمارا شکر کم ہے۔ ہم اس کا حق ادا کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان میں خوب استغفار کریں۔ ہم سے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے ماہ مبارک میں، اپنے مالک سے عرض کریں کہ مالک اس ماہ مبارک میں جنہیں تو معاف کرنے والا ہے ان میں ہمارے بھی نام شامل فرما، ہمارے بھی نام شامل فرما۔ اور بھی عرض کرنی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے رمضان میں جو ہم سے بچھڑ گئے، جو مٹی تلے جا کے آرام فرما ہو گئے۔ یہ رمضان المبارک چونکہ بخشش مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور معافی مانگے ان کے لیے بھی، ہمارے اپنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، کہ اللہ کریم ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے، ان کے حال پہ بھی رحمت کی نظر کرے، ان کے لیے بھی مالک آسانیاں کرے۔ خوب دعائیں مانگے رمضان میں، خوب دعا۔ اور جو محتاج ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، جن کو زمانہ گزر گیا ہے، دوستوں کو، احباب کو، مخیر حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے وہ بھی تھوڑی توجہ کریں۔ اس سال رمضان کے ماہ مبارک میں دنیا داروں کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کریم کی بارگاہ میں اپنی ساری تکلیفیں بیان نہ کریں۔ بیمار بھی آئیں، مقروض بھی آئیں، تنگ دست بھی آئیں، بے اولاد بھی آئیں، کمزور بھی آئیں، سارے جھکیں، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اپنے سارے دکھ اپنے مالک کے حضور بیان کر کے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں اس سے بخشش کا سوال کریں، رحمت کا سوال کریں، کرم کا سوال کریں۔ وہ بڑا ہی کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کر دوں، بس آنے کی دیر ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جب اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فوراً ہی اسے معاف فرما دیا کرتا۔ چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ، صبر بہت کرنا ہے۔ ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر، ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مواقع موجود ہے معاذ اللہ برائی کے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا ایک تو تم نے کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بےہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا، انی صائم مرتین،
تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں. کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا. یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے. کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم، میں، اور ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتین. حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بیہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں. میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بیہودہ بات سے، ہر جگہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی. پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش. نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ. آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے. شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں. 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا. اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں.